السلام علیکم. ڈاکٹر محمد ریاض ویٹرنری کلینک اینڈ فارمیسی چوک شادی پورہ لاہور. آج ہم کیس کرنے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں راستے میں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ راستوں میں پانی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک دریا کی مانند نظر آ رہا ہے. اتنا یعنی کہ یہ مشکل اور خطرناک راستہ ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کہاں سے یہ گہرا اور کہیں سے یہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ گہرائی والی جگہ نہ مل جائے جہاں سے گاڑی کو یعنی کہ پھنسنے میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل پیش نہیں نظر آ رہی تھی. کیونکہ میرا یہ راستہ جو پہلے بھی میں ادھر آتا رہتا تھا لیکن یہ ایک کچا راستہ تھا جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی پرابلم پیش آئی تھی. تو ہم جا رہے ہیں جی اور اس راستے سے گزرتے ہوئے یہ دیکھیں ہم گائے کے پاس پہنچ گئے. یہ ڈیرے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور یہ گائے کو جب ہم نے دیکھا تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے اور اس گائے کی صرف ان کی سنبھلنے کی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بس گرنے والی ہے اور اس کی موت جو ہے بالکل اس کے سر کے قریب کھڑی ہوئی ہے. تو جب میں نے دیکھا گائے کو تو اس کا علاج کرنے کے بارے میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ علاج کریں, زندگی موت تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. تو ہم نے ڈائیگنوز شروع کر دی. اس کا ٹمپریچر چیک کیا, ٹمپریچر 104.5 فارنہائٹ نکلا اور یہ چلتے وقت بھی لڑکھڑا رہی ہے اور جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور پھر یہ اٹھا کر اس کو دم وغیرہ پکڑ کر نیچے سے کوئی ڈنڈوں وغیرہ کی مدد سے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر یہ کھڑی ہو جاتی ہے. جب تھوڑی دیر کے بعد یہ چڑھنے لگ جاتی ہے لیکن یہ 8 سے 10 دن سے یہ چارہ نہیں کھا رہی, جگالی نہیں کر رہی اور اس کے ساتھ اس کی سانس کی رفتار بھی اب بہت تیز ہو چکی ہے. ہم اس کی فلینگ کو دیکھ رہے ہیں. اس کی فلینگ میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی فلینگ سے ہمیں وائبریشن کی سی علامت ظاہر کر رہی ہے اور یعنی کہ جیسے ہلا مارنا جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جانور ہلتا ہے سانس لیتے وقت. یہ پوری گائے ہل رہی ہے اور اس کی جو ریبز ہے باقاعدہ طور پر اس میں آواز کی یعنی کہ آواز نظر آ رہی ہے. اور اس کی جو مین جو ڈائیگنوز تھی وہ یہی تھی, اس کے جسم میں بلڈ پیراسائٹ پروٹوزوا تھا اور بلڈ پیراسائٹ کا یعنی کہ ٹرپنوسومیسس کا حملہ تھا اور ٹرپنوسومیسس کی وجہ سے اس کے جسم میں بلڈ میں ریڈ بلڈ سیلز کی اور وائٹ سیلز کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مدافعتی نظام نیچے گر چکا تھا. قوت و مدافعت اور خون کی کمی اس لیے ہو جاتی ہے جب ٹرپنوسومیسس کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بھی لیٹ ہو جائے جن کے سمجھ 10 سے 15 دن, تو جانور کے جسم میں موجود جو ہیموگلوبن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ کی رنگت سرخ ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلڈ کی سرخی جو ہوتی ہے اس میں سرخی میں کمی آ جاتی ہے اور بلڈ میں جو پکڑ ہوتی ہے, گاڑھا پن ہوتا ہے بلڈ کا, وہ بھی پتلا پانی کی طرح ہو جاتا ہے, باریک پتلا ہو جاتا ہے جس سے جانور جو ہوتا ہے اس کی نبض کی رفتار جو ہوتی ہے, جگولر وین کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, اس کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. یہ جیسے جیسے بلڈ سیلز جسم میں خون میں کم ہوتے جاتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اس کی جگولر وین کی دھڑکن جو ہوتی ہے, نبض کی رفتار جو ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کیونکہ پھپھڑوں میں ہیموگلوبن جو ہوتی ہے اس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے اور پھپھڑوں میں بھی سکڑاؤ پھیلاؤ جو پھپھڑوں کو ہوتا ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, نتھنے پھول جاتے ہیں اور جانور کا پھپھڑوں کی یعنی کہ تھیلیوں میں ہوا بھر جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھپھڑوں میں پانی بھرنے کا بھی خطرہ معلوم ہوتا ہے. خطرے کی وجہ سے جانور سانس کی تنگی کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے اور انیمیا خون کی کمی کی وجہ سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ہم نے علاج کیا, یہ ہم بہترین طریقے کے ساتھ اس کا علاج کر رہے ہیں. ہم نے فیٹری بنن کا انجیکشن تیار کیا. فیٹری بنن کا انجیکشن لگانے سے پہلے ہم نے ایٹروپین اور ساتھ ہم نے اینٹی بائیوٹک کی شکل میں آکسی ٹیٹراسائیکلین اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹیرائڈ بھی دیا تاکہ اس کے جسم میں جو ایمرجنسی طور پر ہم اس کی سانس کی رفتار کو بحال کر سکیں اور اس کی جسم میں موجود جو انرجی لیول ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ڈیکسٹروز میں ڈرپ وغیرہ میں ہم نے انجیکشن بھی دیے جس میں ہم نے
माइक्रोफास और सैनोकोव 1000 माइक्रोग्राम, एमीबाइकाम, सैनोकोव के साथ बी कम्प्लेक्स, नीरोफास और डेक्सामेथासोन, और इसके साथ हमने इस लो जी माशाल्लाह रिजल्ट मौके ते। हाँ जी, तुसी दसो डॉक्टर रियाज के बारे च की कहना जी? ਓਏ ਦੱਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ये बच्चा शर्माना जी जी ये अल्लाह पाक की ज़ात पाक खैर करने वाला होंदा है। जिंदगी मौत अल्लाह को लेकर रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत नाल ही मिलता है जी। ਆਹੋ जी सर अपनी गां की किन्नी को हालत खराब सी जो डॉक्टर साहब आए सी ते हुण माशाअल्लाह किन्नी को बेहतर हो गई? ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਗਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਆਹਰੀ ਦਮਾਂ ਚ ਪੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਨਾ ਗੋਨਾ ਉੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ लेकिन अल्लाह ताला ने शफा दे दी ਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। माशाअल्लाह। और पट्ठे भी खांदी, गाली भी करदी, ਹਾਂਜੀ दुध भी करन लग पई। ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। चलो जी अल्लाह खैर करे।